بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف چرچ کی جملہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کے دین اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی نسبت کی خیرات دائماً ان کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جس مضمون پر بات کرنے کے لیے کہا گیا وہ روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کے حوالے سے ہے۔ اس مضمون کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو چونکہ یہ بڑی معرفت کی اور بہت گہری باتیں ہیں، تو ان کو اگر صوفیاء اور مفسرین اور اولیاء کی بیان کردہ ٹرمز کے ساتھ بیان کیا جائے تو بات بڑی مشکل اور دقیق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں، آسان پیراہے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور عرض کیا جائے تاکہ ہم نوجوان نسل اس کو آسانی سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کریں اور اس کے لیے کوشش اور سعی کریں۔ میں حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس مضمون کو مکمل طور پر بیان کرتی ہے اور اس کا احاطہ کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس شخص نے روزہ رکھا رمضان کے اندر اس طرح سے کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کا اس نے خیال رکھا تو اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں میں ایمان اور احتساب کا ذکر ہے۔ اگر ایمان کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے روزے کے ظاہری آداب کے حوالے سے اس کو ڈیل کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اگر احتساب کو دیکھیں تو احتساب کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تو روزے کے باطنی آداب کا لحاظ رکھنے والا ہی اللہ رب العزت سے سابقہ گناہوں کی بخشش کی منزل اور خیرات اور سوغات پا لیتا ہے۔ اب ماہ رمضان المبارک کے ظاہری آداب کی اگر بات کی جائے تو روزے کے ظاہری آداب چونکہ وہ ظاہر ہیں، سامنے ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ جیسے صبح جب ہمارا روزہ رکھنے کا وقت ہوتا ہے، اس فجر کے وقت سے لے کے مغرب کے وقت تک انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے، وہ امور جو جائز ہیں اس کے لیے غیر رمضان میں، ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی بارگاہ میں خود کو سرخرو کرنے کے لیے وہ اس وقت کو گزارتا ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کھائے پیے بغیر اور ان خواہشات کو پورے کیے بغیر وہ مغرب کے وقت تک اپنے آپ کو لے جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی اس ظاہر کا خیال کرتے ہوئے گویا اس نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن جب اس کے باطن کی بات آتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں اس مضمون کو عرض کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ذہنی طور پر اپنا خاکہ ایسا بنائیں کہ جو انسان کی ایک باڈی ہے، پوری باڈی کو اپنے سامنے رکھیے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ تو اللہ رب العزت نے اس باڈی کو مختلف ہمیں عضو دیے ہوئے ہیں، اس کے باڈی کے مختلف پارٹس ہیں اور حصے ہیں۔ ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان سب کا تعلق آپ کو روزے کی باطنی آداب کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ جیسے اب اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں آنکھوں سے بات کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں کہ یہ جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو اگر انسان
حرام سے دور کر لیتا ہے، حرام کو تکنے سے، حرام کی جستجو میں، حرام کی آرزو میں، حرام کی طلب میں اور حرام کی طرف بڑھنے سے انسان اپنی نگاہوں کو بچا کر پاکیزگی کی طرف اگر لے جاتا ہے، صرف رمضان کے اندر ہی نہیں، وہ جو ایک مہینے کا پروسیس اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ٹریننگ سیشن ہے، وہ باقی 11 مہینے تاکہ اس کی باڈی پر اپلائی ہوتا چلا جائے اور اس کی آنکھیں اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ چیزوں کو نہ دیکھیں، مظاہر کو نہ دیکھیں، منظروں کو نہ دیکھیں، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی طرف تکتے رہنے کا حکم دیا ہے اس پر تکتی جمی رہیں اور ادھر ہی تکتی رہیں، تو اللہ کی غیر سے ہٹ جائیں اور اللہ کی طرف اور اس کے محبوب بندوں کی طرف لگ جائیں، تو گویا اس کو آنکھوں کی باطنی پاکیزگی نصیب ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح آپ آگے چلیے، اسی چہرے پر انسان کو اللہ رب العزت نے کان دو عطا کیے ہیں، اگر اللہ کی غیر کا کلام نہ سنے، ناپسندیدہ چیزوں کو نہ سنے، لغویات کو نہ سنے، تو یہ انسان کے کانوں کی پاکیزگی کا عمل ہے۔ اگر اس پروسیس پہ انسان اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، جیسے ماہ رمضان میں ہم فضولیات کو چھوڑ دیتے ہیں، تر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط گفتگو کو چھوڑ دیتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھگڑا کہیں ہو جاتا ہے اور تم روزے سے ہو تو تم اس بات کو نہ سنو، نہ اپنی طرف سے کچھ کہو، اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کا ادب سکھایا، مگر آپ اس بات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پر اور جملے پر توجہ کریں کہ کیا کسی بندہ مومن کو رمضان کے بعد لڑائی جھگڑے میں حصہ لینا اور بری باتوں کو سننا اور زبان سے ان کو دہرانا یہ زیب دیتا ہے؟ تو نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان کو چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے اگر بچا لیتے ہیں تو روزے کی باطنی کیفیت اور باطنی ادب کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں 2 عورتوں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ گویا ان کو ایسے کہہ آنے لگی ہے جیسے انسان کو بدہضمی ہو جاتی ہے یا انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا معاملہ پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے ان کو بلوایا، جب وہ دونوں عورتیں آ گئیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن لایا جائے، ان کے سامنے برتن رکھوایا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہہ کرو، یعنی الٹی کرو۔ انہوں نے کوشش کر کے جب کہہ کی تو ان کے کہہ کرنے سے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم کے اندر سے، ان کے منہ سے جو مواد نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گوشت کے لوتھڑے ہیں، وہ خون کے ذرات ہیں۔ صحابہ کرام دیکھنے والے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزے سے تھے، انہوں نے روزے کے ظاہر کو تو پورا کر لیا کہ اپنے کھانے پینے سے اپنے چہرے کو، اپنے زبان کو، اپنے منہ کو بچا لیا، مگر اپنے باطن کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ یہ بیٹھ کر چغلیاں اور غیبت کر رہے تھے، تو غیبت کرنا چونکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو یہ وہ گوشت کے لوتھڑے ہیں جو انہوں نے کھائے تھے۔ تو آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی ان کے سامنے وہ منظر پیش کر کے ان کو بتا دیا کہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ حقیقت ہے، اور تمہیں قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کبھی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے، تمہیں کراہت آئے گی۔ تو نفیس طبیعت کے لیے اس کا تصور ہی کافی ہے، اس لیے بیان کر دیا گیا تاکہ وہ خود کو چغلی سے اور غیبت سے اور بدگمانی سے بچا لے اور زبان کو اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق حق پر قائم کر لے اور جھوٹ سے بچا لے اور اپنی زبان سے اچھے کلمات ہی ادا کرے اور حق ادا کرے اور سچ ادا کرے۔ اسی لیے حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا من الصدیقین، اور صادقین اور صدیقین لوگوں کی سنگت میں بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں آ کے بیٹھو، ان کے پاس جم جاؤ تاکہ تمہیں سچ کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب سامعین دی وقار، اگر انسان اپنی آنکھوں کو گناہ دیکھنے سے اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچاتا ہے، کانوں کو بری بات سننے سے بچاتا ہے، زبان کو بری بات کہنے سے بچاتا ہے، اور پھر صرف زبان پر بری بات کہنے سے نہیں بچانا، اگر آپ نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کچھ نہیں کھایا اور شام کو کب کھانے کے لیے بیٹھے اور حرام کی کمائی سے کھایا ہے اور حرام کھایا ہے، تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اپنے اس منہ کے ذریعے اپنے بطن کو حرام سے محفوظ کرنا، یہ روزے کا باطنی ادب اور تقاضا ہے۔ پھر اپنے وجود پر غور کرتے جائیں، اسی طرح ہاتھ انسان کے آ جاتے ہیں، تو انسان کے ہاتھ کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، انسان کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کے ساتھ ناجائز نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ روزے کا باطنی ادب ہے۔ اسی لیے یہ 1 مہینے کا سیشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا 1 مہینہ پریکٹس کرواتا ہے
کہ وہ کام جو ایک دن تم شروع کرو گے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کرتے 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 ایک مہینہ جب گزرے گا تو اللہ کرے گا کہ تمہاری طبیعت کے اندر قرار آ جائے گا، اور وہ تمہاری طبیعت کے اندر سکونت اختیار کر لے گی وہ چیز، تو تمہاری طبیعت اس طرف راغب ہو جائے گی اور تم اس راستے پر چل پڑو گے۔ اسی طرح پاؤں ہیں تو پاؤں دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں انہی پاؤں پر چل کر مسجد کی طرف، نیکی کی طرف، نماز کی طرف اس مہینے میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مفاہیم اور مطالب میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ کیونکہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تو وہ نیکی کرنا اس کے لیے جنت کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچے کہ یہ پاؤں میرے اب اس ماہ رمضان میں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، نیکی اور نماز کی طرف چل کے جا رہے ہیں، تو اس ایک مہینے کی پریکٹس کو باقی 11 مہینے میں انسان کو بھلانا نہیں چاہیے۔ انسان کو انہی قدموں کے نشانات پر چلتے رہنا چاہیے جو اس ایک مہینے میں چلا ہے۔ تو جب وہ اسی نیکی کے راستے پر خود کو چلاتا چلا جائے گا تو پھر انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ باطنی ادب کی خیرات نصیب ہو جائے گی۔ میں نے انسان کی باڈی کی ساری بات کر دی، مگر میں اس کے جوہر اور کمال کی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آگے ہم اس مضمون کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر سب سے عظیم چیز ایک ہے کہ اگر اس کی کیفیت کو سمجھنا نصیب ہو جائے تو انسان کو باطنی آداب کا خیال بھی آ جاتا ہے، لحاظ بھی آ جاتا ہے، اور اس کو اس پر کنٹرول بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کے جسم میں موجود سب سے عظیم مرکز اور محور اس کا دل ہے، جسے قلب کہا جاتا ہے، جس پر آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارہ فرماتے ہوئے اپنے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے گوشت کا، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست نہ ہو تو سارا جسم درست نہیں ہوتا۔ اور فرمایا خبردار وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اب اس دل کو اگر اس باطنی کیفیت سے آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو دل کو اخلاص کی نعمت کا مل جانا۔ میں اس کو بڑی سادہ سی مثال سے جوڑ کر اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم انسان جب روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی شخص روزہ رکھتا ہے، تو اس کے روزے پر سوائے اللہ کے کوئی شخص گواہی نہیں دے سکتا، کوئی شخص اس کے روزے کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کسی وقت بھی چھپ کر کسی کی نظروں سے آگے پیچھے ہٹ کر کچھ کھا سکتا ہے، کچھ پی سکتا ہے، اس سے کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو اس کے گناہ، اس کے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ صرف اللہ اس پر گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نیکی کا اجر بیان فرمایا، مگر روزے کے لیے فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ تو یہ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت اور یہ روزہ عطا کیا ہے، یہ براہ راست اللہ کی ذات سے جوڑنے کا عمل ہے، اور اس پر صرف وہی ذات گواہ ہے، اور وہی اس روزے کی ضمانت دیتا ہے، اور وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو جس طرح یہ دل کا تعلق اللہ کی ذات سے اگر انسان توجہ کرے اور دیکھ لے تو اخلاص کی تعریف یعنی اس سے بہتر آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت ساری تعریفوں میں سے ایک بڑی خوبصورت تعریف سمجھنے والی، اگر ہم اخلاص کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اخلاص یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں سے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسی طرح لوگوں سے اپنی نیکیوں کو بھی چھپائیں۔ یہ روزہ جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہے، اسی طرح ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے ہو جائے تو انسان کو دل کا تقویٰ اور دل کا خلوص نصیب ہو جاتا ہے، اور یہی اخلاص کا کمال ہے۔ اور روزہ اس عمل کی طرف انسان کو لے جانے میں مدد دیتا ہے، اس کیفیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو صرف میرے مالک کی نگاہ میں ہے۔ جب انسان اس انداز سے خود کو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے اور اس انداز سے نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو رب کائنات اس سے پھر وہ تقویٰ کی نعمت نصیب فرما دیتا ہے جو اس ماہ رمضان کے صدقے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ پھر جب انسان یہ بات سمجھ جائے پھر اس سے اگلا مضمون آتا ہے۔ اب وہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کو صوفیاء نے بیان کیا، جو کہ میں نے سادہ سی بات کر دی، اب آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس لیے صوفیاء نے بیان کیا کہ روزہ ایک قسم کا نہیں ہوتا، 4 قسم کے لوگ ہیں اور 4 قسم کے روزے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صوفیاء نے تصوف کی کتابوں میں بیان کیا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ میں چاروں قسمیں پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر ان کے روزے کی بات کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے عام لوگ ہیں، عوام الناس جن کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے بعد خواص العام، عام لوگوں میں خاص لوگ، جو عام لوگوں میں کچھ مرتبہ رکھتے ہیں، کچھ درجہ رکھتے ہیں، کچھ مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے۔ پھر تیسری قسم کے لیے بیان فرمایا کہ خواص الخاص،
پھر خاص لوگوں میں خاص لوگ، یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں۔ پھر چوتھے درجے کے لوگ کون سے ہیں؟ تو فرمایا اخص الخواص، ان خواص میں بھی چنیدہ اور برگزیدہ لوگ جو مقربین ہیں۔ تو فرمایا یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ اب ان 4 طرح کے لوگوں کا روزہ بھی ان کے اپنے مقام کے مطابق ہے اور ان کے اپنے یعنی کیفیت اور حال کے مطابق ہے۔ جو عام لوگ ہیں ان کا روزہ کیا ہے؟ ان کا روزہ صرف سحری اور افطاری تک محدود ہوتا ہے۔ یہ جو ایک پروسیس ہے، بس یہ سحری بھی کی جاتی ہے، افطاری بھی کی جاتی ہے، باقی پورا دن کیسا گزرا اس کا 11 مہینے اور رمضان کے مہینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن ہو سکتا ہے ان کی کمائی بھی حرام کی چلتی رہے، معاملات بھی چلتے رہیں، گالی گلوچ بھی چلتی رہے، عام روٹین کی لائف چل رہی ہے، کوئی رمضان کا ادب اور حیا نہیں ہے، بس ہاں سحری کر لیتے ہیں اور افطاری کر لیتے ہیں۔ تو یہ عوام الناس ہیں، یہ ان لوگوں کا روزہ ہے۔ پھر جب آپ آگے کی بات کرتے ہیں خواص العام لوگوں کی، جو عام لوگوں میں خاص ہیں، تو وہ پھر صغائر اور کبائر کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، صغیرہ اور کبیرہ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ صرف سحری افطاری تک محدود نہیں رہتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ یہ سحری سے افطاری تک کا پروسیس وہی نہ بن جائے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کم من صائم لیس لہ من صومہ او صیامہ الا الجوع والعطش۔ کئی روزہ دار ایسے ہیں انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس بھوک اور پیاس کے سوا کچھ پا ہی نہیں سکتے اس روزے سے، انہوں نے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا ہوتا۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ وہ خواص الخواص کا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اس روزے کے پروسیس کو، جو میں نے بات بیان کی آپ کو، پورے انسانی جسم کے اعضاء کو ڈسکس کرتے ہوئے مختصراً جو میں نے چیزیں بیان کی، ان سب کو وہ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں ٹریننگ سیشن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ اس پر توجہ اور دھیان کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، نفسانی خواہشات سے خود کو بچاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ روزہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتنی معمولی سی بات ہے کہ انسان روزہ رکھے؟ فرمایا انسان کو ایک رمضان اگر نصیب ہوتا ہے تو وہ اس ایک رمضان کے صدقے سے 20 سال تک نفس کی ضروریات پر خود کو کنٹرول کر کے اس پر حاکم بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا یہ عام لوگوں کی بات ہے، اس سے آگے خاص لوگوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اس انداز سے بیان کیا۔ تو اگر نفس پر کنٹرول کرنا نصیب ہو جائے اور انسان روحانیت کے راستے پہ خود کو لگا لے، یہی ولایت کا راستہ ہے، یہی ولایت ہے، اور یہی اللہ رب العزت کے حضور اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی بات ہے۔ پھر اس سے بڑی آگے آخری درجہ جو آتا ہے وہ اخص الخواص کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ سحری افطاری کے درجے سے آگے بڑھے، صغائر و کبائر کے خیال کرنے سے آگے بڑھے، نفس پر ان کو کنٹرول نصیب ہو گیا، تو نفس کے چنگل سے جب بچے اور نکلے اور توجہ دل اور روح اور باطن کی طرف لگ گئی، تو پھر انہیں اس دل، روح اور باطن کے مالک کی طرف دھیان ایسا لگ جاتا ہے کہ پھر وہ اس کے سوا کسی کی طلب میں نہیں رہتے، کیونکہ اس روزے کا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں 2 خوشیاں ملیں گی، ایک افطار کے وقت، اب یہ پہلے لوگوں کا ذکر ہے جن کا تعلق سحری افطاری کے ساتھ ہے کہ وہ اچھے اللہ کی نعمتیں دے کر خوش ہو جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، انسان کو اتنی دیر کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے آپ کو مستفید کرنے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی تمہیں میری ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، پھر وہ اس ملاقات کی دھیان میں لگ جاتے ہیں اور اس ملاقات کے شوق میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس درجے تک جا پہنچتے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہستی، حضور مولا کائنات علیہ السلام جیسی ہستی، کہ جن کی مجلس میں اگر ایک لمحہ کسی کو بیٹھنا نصیب ہو جائے تو اسے دنیا میں اس کے سوا کچھ نہ چاہیے ہو، مگر یہ 2 ہستیاں آقا علیہ السلام کے حکم پر حضرت ویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کا سلام مبارک دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کی دعا کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں سے کیا فرماتے ہیں کہ آپ پلیز اب تشریف لے جائیے، ہم میں سے کسی کو اگر مل جائے تو شاید ہمیں کوئی اٹھائے تو ہم اس مجلس سے نہ اٹھیں، مگر حضرت ویسے کرنی سے یہ ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ آپ پلیز تشریف لے جائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس ملاقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں اس سے بڑی ملاقات کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، اس عظیم ملاقات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔
تو خواص الخواص لوگ جو ہیں، اخص الخواص لوگ جو اعلیٰ درجے کے بلند درجے کے مقربین اولیاء اور کاملین اور رفاع ہیں اور عشاق ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ وہ اس روزے کے پروسیس کو سمجھتے ہوئے کہ اگر یہ صرف رب کے لیے ہے اور رب کائنات نے فرما دیا ہے یہ صرف میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں، تو اگر ہم صرف اس کے لیے رکھ رہے ہیں ہم اس جزا کی منزل تک پہنچیں گے اور ہم اس ذات تک پہنچیں گے۔ وہ اس کے سوا ہر طلب کو، ہر خواہش کو، ہر حسرت کو مٹا دیتے ہیں اور سارا جینا مرنا صرف للہیت والا بنا لیتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو اس طلب میں لگ جانے والے لوگ اچھا، اللہ رب ایک العزت کی سوال ہے جی بارگاہ میں علامہ صاحب، روزے کے ایک صدقے سے اس کو آواز آ نصیب رہی ہے فرمائے۔ میری آپ کو؟ ہیلو، آواز جی آ رہی ہے جی آپ کے پاس؟ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے لیے ان ساری نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے، یاد رکھیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کام کا شروع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر انسان پوری صدق کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اس کام کو شروع کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کام کو شروع کرنے کی نیت کر لے تو پھر اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں رہتا۔ پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے تو رب کائنات کا وعدہ ہے تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف آؤ، میں تمہاری طرف تمہیں کبھی مایوس نہیں جانے دوں گا، اور تم سے بڑھ کر میری رحمت تمہیں تھام لے گی اور تمہیں محفوظ کر لے گی اور تمہیں سنبھال لے گی، مگر ضرورت اس کوششوں پر اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گی۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اگر اس کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے تو اس کی رحمت اور اس کا کرم یقیناً انسان کو تھام لے جی گا۔ ایک اللہ رب سوال بھی العزت ہے جی اس سے ہمارے متعلقہ، کی آواز برکات آ میں رہی ہے نصیب میری؟ فرمائے۔ جی آواز پہنچ رہی ہے میری جی؟ آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی ہے۔ کچھ آواز میں پرابلم آ رہا ہے تو آواز میں مسئلہ آ رہا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہیلو جی جی، تھوڑی دیر بعد ہم پھر کنیکٹ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر بعد۔ ناظرین آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کا پرابلم ہے۔ اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، آواز آئی ہے آپ کے پاس؟ بند ہوئی تھی غالباً۔ جی جی غالباً جی۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے جی کہ روزے کی حالت میں جی بالعموم دیکھنے میں آتا ہے لوگ جب مارکیٹس کے اندر، بازاروں کے اندر جا کر نا لوگوں سے میل ملاپ کرتے ہیں تو ان کی زبان کے اندر بڑی تلخی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ زبان کی تلخی، اب زبان کی تلخی جو ہے یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ انسان کے مزاج میں بھی ہوتی ہیں، بعض کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے جیسے میں نے اس حدیث پاک کا ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے اور تم لڑتے ہو یا تم سے کوئی لڑتا ہے تو اس کو اتنا کہہ کر آگے گزر جاؤ کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ اصل میں اسی طرح اشارہ دلایا تھا آقا علیہ السلام نے، اور یہی پیغام تھا کہ اس ماہ رمضان کے اندر اپنے اندر زبان کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی میں ایک حدیث پاک اس لیے میں جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مزاج کو نرم کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آقا علیہ السلام طویل حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت مکان ایسی جگہ پہ بنا ہوگا جو بلندی پر ہوگا، اور فرمایا کہ وہ اتنا خوبصورت ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے باہر سے جب دیکھیں گے تو اندر کے منظر نظر آئیں گے اور اندر سے دیکھیں گے تو باہر کے مناظر دکھائی دیں گے۔ پھر اس مکان کی پوری تفصیلات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور صحابہ کرام نے جب اس کا ایک منظر و خاکہ سنا تو خوش ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت مکانات کس کو ملیں گے؟ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیار سے بات کرنے والوں کو، صرف میٹھے لہجے میں بات کرنے والوں کو یہ ملیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر مزاج میں نرمی ہو اور پیارے انداز سے بات کرنے والے پر اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرما رہا ہے، تو جس نے اپنے آپ کو اس راستے پر لگا لیا ہو اور اس کی زبان کے اندر یہ
ایسی مٹھاس ہو کہ لوگوں کے لیے درد مٹانے کا باعث بنے، نہ کہ ان کو درد دینے کا باعث بنے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کتنی نعمتیں حاصل کرے گا۔ تو بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو اور ہمارے اس روزے کو اور بھوک اور پیاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے جی کہ یہ جو منافع خور ہے، جی جی منافع خور تجارت کے دوران دکاندار وغیرہ یہ جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، تو اس ماہ سیام کی مناسبت سے آپ ان کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ان کا یہ بیہیویئر کیسا ہے؟ جی دیکھیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو صرف ماہ رمضان میں نہیں، اگر پورے سال میں بھی آپ دیکھیں گے تو جنرلی اسلام اس عمل کو ناپسند کرتا ہے، اور اس کو کبھی بھی قبول اسلام نے نہیں کیا، اور اس پر بہت ساری وعید آئی ہے، اور اس پر آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں۔ تو جب ماہ مقدس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو پھر ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ گناہ وقت کے ساتھ، اور گناہ زمانے کے ساتھ، اور گناہ مقام کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر، میں اگر بازار میں جھوٹ بولوں تو وہ اور جھوٹ ہوگا، اور وہی بازار اگر مسجد میں بولوں تو اس کا اور درجہ ہوگا، اور وہی جھوٹ اگر کعبۃ اللہ کے اندر جا کے بولوں تو وہ اور مقام رکھے گا۔ اسی طرح گناہ جب پورے سال میں کیا جاتا ہے تو اس کا اور عذاب ہوتا ہے اور وبال ہوتا ہے، اور جب وہی برا کام ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے تو اس کا وبال اور گناہ اور سزا اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں تو چونکہ اللہ رب العزت روزی میں وسعت فرما دیتا ہے اور عام لوگوں کے لیے اور آسانیاں کر دیتا ہے، تو اس ماہ مقدس میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ منافع خوری کی بجائے لوگوں کے لیے آسانی کا استعمال کریں۔ اور میں دکھ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامی کنٹری یا ملک پاکستان کی بات آتی ہے تو ایسا عمل دکھائی دیتا ہے، مگر آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر کہ پوری دنیا میں جن لوگوں کو کافرز کہا جاتا ہے یا کفر سٹیٹس ہیں یا کفار ممالک ہیں، وہاں پر بھی اسپیشل رمضان کے حوالے سے سستی چیزوں کے بازار لگائے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں ان کو سستی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں کہ یہ تمہارا خوبصورت مہینہ ہے، تمہارا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس کا اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اور اس جی وقت میں ماشاء اللہ جی، ایک اور سوال بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ رمضان شریف میں بھوکا اور پیاسا، ہاں جی، بھوک اور پیاس یعنی کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا فلسفہ کیا ہے جی؟ اس کے بارے میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا فلسفہ میں نے پچھلی نشست میں بھی اسی پر بات کی تھی، اس کو پھر میں سمرائز کر دیتا ہوں۔ بھوکا اور پیاسا رہنے کا مطلب یہی ہے، یہ منافع خوری کے اگینسٹ جائے گا کہ دوسروں کی بھوک کا خیال پیدا کرنا اور دوسروں کی پیاس کو محسوس کرنا۔ قرآن مجید نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے، اور بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں دوسروں پر، ضرورت کو، زائد کو نہیں۔ اور اس میں وہ مثال بڑی خوبصورت ہے کہ میدان جنگ میں جب پانی مانگا ایک قرب شہادت شخص نے، تو اس کے پاس پانی لے جانے والا اس کو پانی پلانے والا تھا، تو اس نے اس موت کے منہ میں دوسرے بھائی کی آواز سنی العطش، تو کہا کہ مجھ سے پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ دوسرے تک پہنچا، پھر وہ تیسرے تک پہنچا، اس کی روح پرواز کر گئی تھی، واپس پلٹا تو دوسرا، اور پھر پہلا، یہ بھی شہید ہو چکے تھے مگر اپنے بھائی سے پہلے موت کے منہ میں بھی پانی نہیں پیا۔ تو یہ وہ جذبہ تھا جو دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا صحابہ کرام کو نصیب ہو گیا تھا۔ تو جب یہ سمجھ جائیں گے کہ اس بھوک سے دوسرے کی بھوک کو سمجھنا ہے، اس پیاس سے دوسرے کی پیاس کو سمجھنا ہے، پھر منافع خوری کا تصور بھی نہیں رہ جائے گا، پھر انسان اپنی ضرورت دوسروں پر لٹانے والا بن جائے گا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ کہ جنہوں نے 3 دن روزہ رکھا، اور افطار کے وقت جب بیٹھے تو دروازے پر دستک آنے والے پر یتیم، مسکین اور اسیر آیا، تو تینوں دن اپنا سارا کچھ اس کو لٹا دیا، اور خود پھر پانی سے افطار کر کے اللہ رب العزت کے حضور سرخرو ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ ساری سیرتیں اور یہ سارے واقعات ہمارے لیے ہیں کہ ہم اس سے پیغام لیں، ہم اس سے سبق لیں، اور ہم اس کو اپنائیں تاکہ ہمیں ان کی برکات نصیب ہوں۔ تو یہ ہے اصل مقصد بھوک اور پیاس کا، کہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کو سمجھا جائے۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا، یہ ایک اور چیز پوچھی جا رہی تھی تراویح کے حوالے سے جی جی کہ تراویح کے اندر یہ جو سماعت قرآن ہوتا ہے، تو بعض آدمی کوشش کرتے ہیں 3 دن میں سماعت قرآن کر کے پھر بغم ہو جاتے ہیں، پھر تراویح بھی نہیں پڑھتے، تو یہ جو عمل ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس عمل کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو بڑا تحمل سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ
तरावी के साथ कुरान मजीद के समा का और पूरे कुरान मजीद के समा का कोई ऐसा तस्वुर नहीं है कि आपने पूरा कुरान मजीद समा करना है। ये वजह है कि वो 3 दिन के अंदर सुनकर बाकी दिन में फारिग हो जाते हैं। तरावी की नमाज ये पूरे रमज़ान के लिए है और ये सुन्नत है और उसको पूरा रमज़ान अदा करना है और पूरे रमज़ान में कुरान मजीद को उसके अंदर सुनना है, चाहे वो जितना भी सुन लें आप। तो इसको 3 दिन के अंदर ख़त्म करके, ख़त्म करने का मतलब ये नहीं, हरगिज़ नहीं होगा कि 3 दिन के अंदर आपने तरावी की नमाज अदा कर ली और अब आगे तरावी नहीं होगी। वो हर रोज़ उसी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करने की ज़रूरत है, जैसे बाकी नमाज की सुन्नतें आप अदा करते हैं। अगर मगरिब की 2 सुन्नतें हर रोज़ पढ़ रहे हैं, इशा की 2 सुन्नतें हर रोज़ पढ़ रहे हैं, तो इशा की ये तरावी की सुन्नतें भी आपने हर रोज़ पढ़नी है। इसलिए अपनी जान पर इतनी ज्यादती और जबर न करें कि 3 दिन के अंदर कुरान पाक खत्म किया और फिर वो 27 दिन की रहमत से महरूम हो जाएं। आप उसको शुरू से ही मुख्तसर कर लें, कम सुन लें, मगर उसको 30 दिन तक मुहित रखें ताकि आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत कायम रहे और हम इससे महरूम ना हो जाएं। अच्छा, एक और चीज जो देखने में आई है जी, जी कि लोग शेरी करके सो जाते हैं, फिर जोहर तक सोए रहते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं तो जोहर की नमाज अदा करने के बाद फिर अपने दुनियावी मशागिल में मशरूफ हो जाते हैं। तो इस तरह उनका रोजा सो कर ही गुजरता है। जी बास तो ऐसे भी हैं कि जो 10 बजे शेरी करके सो जाते हैं, फिर जोर तक सोए रहते हैं। तो ये जो तर्ज अमल है, जी। इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें। देखिए वो जैसे मैंने रोजे का जिक्र किया और रोजे में सबसे पहले अवामुन नास का जिक्र किया कि वो सहरी इफ्तारी तक ही महदूद रहते हैं। सहरी हमारी मिस ना हो, चाहे वो रात को पहले टाइम में कर ली या आखिरी टाइम उठ के थोड़ी सी कर ली और फिर इफ्तारी तक अपने आप को बेगम कर लिया, तो ये सहरी इफ्तारी ही रहेगी। इसमें से वो रमदान रोजा और उसकी बरकत नसीब नहीं होंगी। अगर इस महीने के अंदर भी, जैसे देखें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीन, अगर मारूफ हदीस से पाक है कि मिंबर पर चढ़ते हुए तीनों जीनों पर कदम बारिक रखते हुए आपने आमीन आमीन फरमाया। उसमें से एक जिक्र क्या था कि सहाबा किराम ने जब पूछा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदबख्त और नामुराद है वो शख्स जिसने रमजान पाया और अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। वो बख्शिश कैसे होगी? वो बख्शिश इसी तरह होगी कि सुबह सहरी के वक्त उठेंगे, उस वक्त नमाज तहज्जुद अदा करेंगे, उस वक्त उससे मांगेंगे जब उसकी रहमत उरूज पर होती है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म समझते हुए, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझते हुए सहरी करेंगे। फिर नमाज फजर अदा की जाएगी और फिर कुछ वज़ाइफ सुबह के वक्त में किए जाएंगे क्योंकि वो महबूब अमल है। और उस वक्त कुरान पाक अगर पढ़ा जाता है या जिक्र किया जाता है तो फरिश्तों के साथ उनकी संगत में मकबूल हो जाता है। तो उस तरह इंसान अगर अपनी जिंदगी की लाइफ को, रूटीन को पूरे 11 महीने से बदलता नहीं है, तो फिर रमजान और गैर रमजान का कोई फर्क नहीं रह जाता। तो अमल ये है कि उसमें, यानी आम दिनों में अगर आप 5 नमाजें पढ़ रहे हैं तो इन दिनों में कम से कम 8 पढ़ें। तहज्जुद भी हो जिसमें अवाबीन भी शामिल हो, जिसमें इशराक और जिसमें आपकी चाश्त भी शामिल हो, और फिर आप कसरत नवाफिल भी करें और जिक्र अस्कार करें सुबह से शाम तक। जुबान पर अल्लाह का जिक्र रहे, अगर लगवियात नहीं करनी है तो अल्लाह का जिक्र जुबान पर जारी होना चाहिए ताकि वो पूरा रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बड़े आसान अंदाज से मकबूल हो जाए। तो फिर जाके रोजे का फायदा होगा, वरना वो सहरी इफ्तारी ही रह जाएगी सिर्फ। अच्छा, एक और सवाल आया जी कि सालिहीन नेक लोग जो हैं, औलियाए कराम, जी उनके मामूलात शहरी के वक़्त क्या होते थे शहरी के वक़्त, ताकि आमतुन नास भी उनको अपनाने की कोशिश कर सके। देखें, उसमें आप अगर पढ़ते हैं उनके मामलात को तो आपको बहुत सारे बुजुर्गों के बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कसरत से करते थे। मैं अगर खुलासतन 2-3 चीज़ें अर्ज़ कर दूं जो अगर हम कर लें तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी होंगी, और वो ये हैं कि अगर हम सुबह के वक्त उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर लें और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद और कुछ अगर ज़्यादा हम नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की कर लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर, और उसके साथ दुरूद पाक को अव्वल आखिर में अगर ऐड कर लें, बाकी फिर जितना अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, आप जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए गिरामी हैं और जो सूरतें हैं, जो कुछ आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। मगर अगर इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह उस वक़्त में कर ली जाए, तो ये बहुत सारे औलिया और कामिलीन का मामूल रहा है। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं रोज़ाना 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा करता हूँ। वो हमें सबक देने के लिए था। उस वक़्त अगर अस्तग़फिरुल्लाह के कलिमात, ज़रूरी नहीं कि पूरे कलिमात आपने पढ़ने हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम, अगर इतना भी एक तस्बीह आप कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर आपका इस्तिग़फ़ार और आपकी तौबा की इल्तिजा ज़रूर पहुँच जाएगी। तो नमाज़ तहज्जुद अदा कर लेना और एक तस्बीह कम से कम इस्तिग़फ़ार की कर लेना। अगर अवामुन नास इतना ही करना शुरू कर दें तो ये भी उनके लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। यानी कि अगर एक आमतुन नास जब शहरी के लिए बेदार हों,
تو کم از کم وہ اپنی تہجد کی ایک روٹین بنا لیں، تو غیر رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس توفیق ان کی بنی رہے، تو یہ ایک ان کے لیے اچھا، ایک اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جی، روزے کے آداب کے حوالے سے، جی جی کہ دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں، کیونکہ جس وقت بھوک کی شدت ہو جاتی ہے تو برداشت جو ہے وہ غصے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس حوالے میں تھوڑا سا آپ تلقین فرمائیں کہ اس ضمن میں کیسے غصے کو ضبط کیا جائے۔ دیکھیں، وہ غصے کو ضبط کرنے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ انسان ذہن میں یہ رکھے کہ وہ کس کے لیے بھوکا ہے۔ وہ جس پہ غصہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے بھوکا تو نہیں ہے، نہ اس نے اس کو مجبور کیا ہوا ہے بھوکا رہنے کے لیے۔ تو اگر دھیان اور توجہ اس پہ لگ جائے کہ مالک کے لیے اگر میں یہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں تو طبیعت میں خود ہی سکون آ جاتا ہے۔ مگر ایک جملہ میں یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بڑی خوبصورت ہے اور سمجھنے والی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ صبر کرنا اسی وقت شروع ہوتا ہے جب برداشت نہیں رہتی۔ جب تک برداشت ہے تو وہ صبر نہیں ہے۔ صبر شروع ہی اس وقت ہوگا جب آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے تو یقیناً ہم نے ابھی صبر کی اس کیفیت کو اور اس بات کو نہیں سمجھا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اگر وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اور توجہ اور دھیان اس پر ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت طبیعت میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ تو کسی پر غصہ اتارنے کی بجائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو اس کی طرف مگن رکھے تو انشاءاللہ وہ تو اس بھوک میں زبان سے نکلنے والی وہ بو جو انسان کو خود پسند نہیں ہے، کل کائنات کا مالک اور خالق اس سے پیار کرتا ہے، تو وہ اسی لیے اس نے فرمایا وہ تبھی آئے گا کہ جب آپ کی برداشت ختم ہو اور بھوک اپنی شدت پر جائے اور آپ کے منہ میں اور آپ کی زبان پر وہ ذائقہ آئے کہ جسے ہم بدبو کہتے ہیں، اور وہ مشک اور عنبر سے بڑھ کر اس سے پیار کرنے والا ہے۔ جی تو اس پر اگر انسان دھیان رکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی طبیعت میں قرار آ جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے۔ اچھا، روزہ جہنم سے ڈال بن جاتا ہے، حدیث نبوی بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جی روزہ جہنم سے ڈھال ہے، تو ڈھال یہ ہمارا روزہ جہنم سے کیسے ڈھال بنے گا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کہ دیکھیں وہ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ آقا صاحب کی حدیث پاک میں نے اپنی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ تو گویا مطلب یہ ہے اس کے، یعنی ایک تو لفظی معنی اس کا ہے ہی ہے جو سامنے ہے، مگر اس کے اندر موجود پیغام یہ ہے کہ دیکھو جنت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ جنت کے دروازے تبھی کھلتے ہیں کہ تمہیں صبح اٹھنا نصیب ہو، اور صبح اٹھ کر تم اللہ کو یاد کرنا تمہیں نصیب ہو، اور پھر تم نماز کی بھی پابندی کرو، پھر تم قرآن مجید بھی پڑھو، پھر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاؤ اور اپنے نفس پر اپنی ذات پر کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ تو یہ یعنی پورا پروسیس رمضان کا ایسا ہے کہ جو تمہیں بتاتا ہے کہ جنت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے کیسے بند ہوتے ہیں۔ تو یہی اصل میں روزہ ڈال ہے کہ انسان جب اس پروسیس کو سمجھ جاتا ہے، اس کے اندر موجود حکمتوں کو سمجھ جاتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے، اور صرف رمضان تک محدود نہیں رکھتا، اس کے بعد بھی جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ تہجد ایک مہینہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کو اس کے بعد پڑھنے کی بھی توفیق اور کیفیت یقیناً عطا کر دے گا۔ اور یہ انسانی باڈی ہے، آپ اس کو جس طرح لگاتے ہیں یہ اس طرح لگ جاتی ہے۔ آپ اس کو روٹین بنائیں گے صبح اٹھنے کی تو آپ دیکھیں رمضان گزر جانے کے بعد بھی آنکھ انشاءاللہ کھلے گی صبح فجر کے وقت۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر انسان اس پر لبیک کہے یا نہ کہے، لیکن وہ آنکھ ضرور کھلے گی۔ تو وہ یہ جو معمول انسان کا بن جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ اس معمول سے اگر زندگی گزارے گا، میں یہاں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں، وہ میں گفتگو کے اینڈ میں کہنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ وہ یہاں پر اچھا آ جائے گا، اور وہ یہ ہے، یہ اللہ والوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، ان کا ایک ایک جملہ کافی ہے اور ہدایت ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کسی بزرگ نے کہی ہے، اے انسان اگر تو اپنی زندگی رمضان جیسی کر لے گا تو تیری موت عید جیسی ہو جائے گی۔ اگر تو اپنی زندگی رمضان جیسی کر لے گا، مطلب یہ کہ یہ نماز، یہ قرآن مجید، یہ تلاوت، یہ ذکر اذکار، یہ صرف اس ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے ہیں اور پوری زندگی کے لیے ہیں۔ تو اگر تم اپنی زندگی رمضان جیسی بنا دو تو تمہاری موت عید جیسی ہو جائے گی۔ تو یہی وہ تصور ہے گناہ سے ڈال بننے کا اور جہنم سے ڈال بننے کا، کہ اگر ہم اس طرح سے لگ جائیں گے
تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے اس چنگل سے نکال کر اپنی قربت کے راستے پر لگا دے گا، اور یہی صحیح راستہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتا ہے اور اس کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ جی، آج آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے روزے کے ظاہری اور باطنی آداب پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اور سامعین نے اس سے خوب استفادہ کیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس آخری 4-5 منٹ ہے، تو جی اس کو ہم اگر آپ کلوز کرنا چاہیں کوئی پیغام، کیونکہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آپ کو سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، تو اس ضمن میں آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں امت دیکھیں مسلمہ کے نام۔ جی امت مسلمہ کے نام تو جو پیغامات دین کے پیغامات ہیں وہ ہر لمحے میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں صادق بھی آتے ہیں، اور وہ ایسے آقا علیہ السلام کا فرامین اور قرآن مجید اور یہ ساری تعلیمات جو اسلام کی ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ جس وقت بھی آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی وقت کے لیے ہیں، اور جس وقت بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید اسی زمانے کے لیے یہ باتیں آئی ہیں اور یہی ان کی حقانیت بھی ہے اور یہی ان کے سچا ہونے کی دلیل اور سند بھی ہے۔ مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں آپ کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب یہ ایک پورا مضمون اور سبجیکٹ ہے، مگر اس کو خلاصتاً اگر ان چند لمحات میں ہم سمیٹنا چاہیں تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ کہ اس انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ انسانیت، اور یہ ایک ایسا سادہ سا لفظ ہے کہ اس پر بہت زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس انسان میں انسانیت نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کے درد کو سمجھنے کی بات ہے، انسانیت کی تکلیف کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرنا اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ و خیرات دینا اور کثرت کے ساتھ لوٹانا۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر بھی پورا یہ پروسیس رکھا کہ عید کی جب نماز ہم ادا کرتے ہیں تو نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اگر اس دن بھی کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ وہ لوگوں کی یہ فطر، اگر آپ اس کو افطار سے جوڑیں تو یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ وہ کیا کہ تم نے تو 30 دن افطار کر لیا، مگر کئی ایسے ہیں کہ شاید جن کو افطار نصیب نہیں ہے، کئی ایسے ہیں کہ جو سارا سال ہی روزے سے رہتے ہیں، تو کچھ ان کو مہیا کرو کہ ان کا بھی افطار ہو جائے۔ اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے روزے کی ہر کمی کو، تمہارے روزے کی ہر کجی کو، تمہارے روزے کی ہر کمزوری کو میں اس تکلیف مٹانے والے کی اس مسکراہٹ کے صدقے میں دور کر دوں گا۔ وہ جو پریشان حال تھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ جو آئی ہے نا، اس مسکراہٹ کے صدقے میں تمہاری وہ ساری کمزوریوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا۔ اور اس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے، اور صوفیاء نے اور اللہ والوں نے یہاں تک لکھا کہ اس کو شروع رمضان میں ادا کر لیں، آخری دن تک انتظار نہ کریں، تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر لے اور وہ بھی عید کو کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ کر لے۔ تو یہ وقت ایسا ہے کہ لوگوں اور ضرورت مندوں کو دیکھیں اور پہچانیں، اور جو روزانہ کما کر روزانہ کھانے والے لوگ تھے وہ پریشان حال ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں ان تک پہنچیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور ان کو یعنی کہ اس خوبصورت مہینے کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کریں، تاکہ وہ بھی ماہ رمضان کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو اور پختہ کر سکیں اور قائم کر سکیں، اور وہ ان خوشیوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جذبہ عطا کرے کہ جو راتوں کو چھپ چھپ کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، اور جب نہیں پہنچ سکتے تھے تو پھر وہ اس پر خود کو بھی سزا دیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے ایک جانور کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اللہ عمر سے پوچھے گا۔ تو اللہ رب العزت یہ جذبہ اور یہ درد ہم سب کو نصیب کرے، اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، قریبوں، دوستوں اور محلے داروں اور علاقے والوں تک پہنچنے کی اللہ رب العزت ہر کسی کو توفیق عطا کرے، اور جو خرچ کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے صدقے ان کو اربوں گنا بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ سے اجر عطا کرے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ آقا علیہ السلام کا محبت اور خلوص کا خیرات عطا کرے کہ جب آقا علیہ السلام نے انہوں نے بار بار آقا علیہ السلام کے فرمانے پر ایک ہی غزوہ میں دیا تھا، تو آقا علیہ السلام ان اشرفیوں کو اپنی گود مبارک میں ایسے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے یا اللہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس سے سوال نہ کرنا۔
آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے تو اس سے سوال نہ کرنا. تو اس مجبوری کے وقت میں اور مشکل وقت میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اس دعا کا حصہ ادا کرے اور اس کی خیرات آمین سب کچھ خرچ کرنے کا آمین۔ جذبہ نصیب فرمائے. میں اس شعر پر اس کو سمیٹ لیتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب ناظرین، آپ نے آج علامہ افضال احمد قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، تو امید ہے آپ لوگوں کو کافی اس میں مواد ملا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں مستفید فرمائے، اپنی آراء سے، اور آپ کومنٹس کے اندر اپنے سوالات بھی مقرر سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو کل سے آپ اپنے میسج کے ذریعے بھی اور کومنٹس کے ذریعے بھی اپنے سوالات پوچھ سکیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔